کتاب الام امام شافعی علیہ رحمہ کی فقہی مؤلفات میں ایک امتیازی شان اور خصوصی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ کی تالیفات میں سب سے آخری تالیف ہے جس کو آپ نے مصر میں تحریر فرمایا، اور یہ کتاب آپ کے اقوال جدیدہ کی خوب وضاحت کرتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کتاب الام کی خصوصیات کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ قرآنی آیات سے استدلال ہے۔ امام موصوف نے کتاب الام میں جہاں کہیں بھی کسی مسئلہ یا کسی فقہی موضوع کو پیش کیا تو سب سے پہلے قرآنی آیات سے اس کی دلیل پیش کی اور آیت کے اسی جز کو نقل کیا جو موضوع سے متعلق اور مسئلہ کے حل کے لیے معاون ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت احادیث نبویہ و آثار صحابہ سے استدلال ہے۔ امام موصوف جب کسی مسئلہ کی دلیل نص قرآنی میں نہیں پاتے تو احادیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں اور ایسی روایات پیش کرتے ہیں جو متن اور راویوں کے اعتبار سے صحیح ہو، پھر اس سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ نیز اس موضوع کے متعلق جو احادیث ان کے نزدیک صحیح ہیں ان سے کسی معارض حدیث کو پیش کر کے مؤدب اور مہذب طریقہ سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے معارض حدیث کو ترک کیا ہے، اور ترک کے اسباب کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت کتاب الام کی یہ ہے کہ نصوص کے سمجھنے میں لغت عرب پر اعتماد نظر آتا ہے۔ نصوص شریعہ و احکام کے استنباط میں عربی زبان پر مہارت فقیہ کو صحیح نتیجہ تک پہنچانے میں معاون ہوتی ہے، کیونکہ عربی زبان سے ناواقفیت الفاظ کے معانی کی وسعت کو سمجھنے میں بڑی رکاوٹ اور دشواری کا سبب ہے۔ شیخ دکتور عبد الوہاب ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات پر کوئی شک نہیں کہ کتاب و سنت سے احکام کے استنباط کے لیے عربی لغت پر کامل اعتماد کرنے کے اعتبار سے امام شافعی کو پہلا مقام حاصل تھا۔ اب ہم کتاب الام کے موضوعات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فروع امام شافعی علیہ رحمہ نے اس کتاب میں فروعی مسائل کا ایک سمندر جمع فرمایا ہے۔ اصول مختلف مقامات پر بہت سے اصول کو بیان فرمایا ہے۔ فقہ المقارن اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں امام شافعی علیہ رحمہ نے اپنے زمانے کے فقہا کی آراء کو بھی بیان کیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے دلائل کو بھی بیان کیا ہے، اور بسا اوقات ان آراء کو کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر پایا نہیں جاتا۔ اس اعتبار سے اس کتاب کو فقہ مقارن میں بڑی ممتاز کتاب مانا جاتا ہے۔ احکام کی آیات اور اس کی تفسیر۔ احکام کو بیان کرنے سے پہلے ان کے متعلق آیات کو بیان کیا ہے۔ احکام کی احادیث۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے احکام کے متعلق احادیث کو اپنی اپنی جگہ بیان کیا ہے۔